प्रसार भारती के देहरादून मरकज़ पर मुनक़्क़िदा इस शेरी नशस्त में आप सबका इस्तक़बाल। आज की इस शेरी नशस्त में जिन शुराए कराम की हाज़िरी है उनकी अस्माए गिरामी हैं मोहतरमा सीमा शफ़क़ साहिबा, जनाबे पंकज गर्ग साहिब और खाकसार अंबर खरबंदा। तो चलिए सामीन, चलते हैं इस दिलकश सफ़र पर। और सबसे पहले मैं दावत कलाम देता हूँ निहायत मानी खेज़ और दिलनवाज शायरी करने वाली मुनफरिद लबो लहजा की शायरा मोहतरमा सीमा शफ़क़ साहिबा। आइए सुनते हैं उनकी दिलनवाज और मकबूल शायरी। मोहतरमा सीमा शफ़क़। शुक्रिया खरबंदा साहब। एक नज़्म पेशा खिदमत है जी। मैं जब भी नज़्म लिखने के लिए कागज उठाती हूँ सोचती हूँ कि गीले वर्क पे लिखूं कैसे। क्या न कल ही थी न मेरी आज ही निस्बत जिससे मैं साथ उस जमाने के भला दिखूं कैसे। मैं जब भी नज़्म लिखने के लिए कागज उठाती हूँ सोचती हूँ कि गीले वर्क पे लिखूं कैसे। जी। न कल ही थी न मेरी आज ही निस्बत जिससे मैं साथ उस जमाने के भला दिखूं कैसे। जी। मैं कैसे मान लूं कि दुनिया बहुत छोटी है। हाँ। मैं कैसे मान लूं कि दुनिया बहुत छोटी है। मेरे कदमों के नापे से ये क्यों नपती नहीं है। गलत सब झूठ सूरज का हर एक शय को तपा देना ज़मीं ये क्यों मेरे दिल की तरह तपती नहीं है। वाह 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 वाह। कि इल्म कब था मुझे कि जिंदगी यूं पेश आएगी। इल्म होता तो कुछ और ही होता फसाना। सीख लेती मैं भी अंदाज जमाने वाले जो ये कहते हैं कि मुमकिन है कुछ भी भूल जाना। क्या बात। कि कितना मुश्किल है ख्वाहिशों के घने जंगल से किसी ख्वाहिश को बिन छुए यूं ही गुजर जाना। इस गुजरने पे सितम ये कि दिल फिर लौटता है कि उसी जंगल की एक पगडंडी पे अब मैं भी खड़ी हूँ। उसी जंगल की एक पगडंडी पे अब मैं भी खड़ी हूँ। मेरे कदमों के निशान जिस पे सदियों तक रहेंगे। मैं बहुत चल चुकी अब ठहरती हूँ। किसे है फिक्र क्या होगा और लोग क्या कहेंगे। वाह वाह कि वाह। गीले पन्नों पे लिखे हर्फ जब भी सूखते हैं। पंकज, हाँ क्या बात है। जी गीले पन्नों पे लिखे हर्फ। जी खरबंदा साहब, जी जी जी। गीले पन्नों पे लिखे हर्फ जब भी सूखते हैं हजार बारिशों में फिर कभी धुलते नहीं हैं। कितनी होती है मानी खेज खामोशी उनकी वो लब जो सिल के बस एक बार फिर खुलते नहीं हैं। मैं जब भी नज्म लिखने के लिए कागज उठाती हूँ सोचती हूँ कि गीले वर्क पे लिखूं कैसे। बहुत वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह 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 मोहतरमा सीमा शफ़क़ साहिबा। और आइए सामीन एक बार फिर शायरी की सहर तराजियों को बेदार करते हैं और एक निहायत मकबूल और मारूफ मुतरन्निम शायर के हुजूर में चलते हैं। मेरी मुराद है जनाबे पंकज गर्ग साहिब से जिनकी आवाज़ की शीरीनी नगमगी आपको तादेर सरशार रखेगी। मैं गुजार हूँ जनाबे पंकज गर्ग साहिब से कि आप अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया खरबंदा साहब। गजल का मतला हाजिर खिदमत। घने दरख्त के साए में पल नहीं पाए। घने दरख्त के साए में पल नहीं पाए। घने दरख्त के साए में पल नहीं पाए। बड़े भी हो गए पौधे तो चल नहीं पाए। क्या बात क्या बात। बड़े भी हो गए पौधे तो चल नहीं पाए। शेर हाजिर जनाब अली। ये एतमाद था खुद पर के नहीं फिसलेंगे। ये एतमाद था खुद पर के नहीं फिसलेंगे। ये एतमाद था खुद पर के नहीं फिसलेंगे। जमाल देखा जो उनका संभल नहीं पाए। जमाल देखा जो उनका संभल नहीं पाए। अगला शेर हाजिर खिदमत।
पुकारा कितना तेरे साथ गुजरे लम्हों को, पुकारा कितना तेरे साथ गुजरे लम्हों को, पुकारा कितना तेरे साथ गुजरे लम्हों को, पलट के फिर से दोबारा वो पल नहीं आए, पलट के फिर से दोबारा वो पल नहीं आए। ये भी शेर आप हजरात की तवज्जो का तालिब जी। नए जमाने का वो है, नए के साथ है अब, नए जमाने का वो है, नए के साथ है अब, नए जमाने का वो है, नए के साथ है अब, नए जमाने का वो है, नए के साथ है अब, हम ही जरा नए सांचे में ढल नहीं पाए। क्या बात, हम ही जरा नए सांचे में ढल नहीं पाए। जरा का जवाब नहीं, आप जरा खूब लगाए। मेरा मक्ता गजल का बहुत बहुत शुक्रिया सब। इसीलिए वो हमारा नहीं हुआ पंकज, इसीलिए वो हमारा नहीं हुआ पंकज, इसीलिए वो हमारा नहीं हुआ पंकज, वो जितना चाहता था हम बदल नहीं पाए, वो जितना चाहता था हम बदल नहीं पाए। क्या कहने, घने दरख्त के साए में पल नहीं पाए, क्या बात, बड़े भी हो गए पौधे तो चल नहीं पाए। अगर वक्त इजाजत दे तो ये गजल में जी अता कीजिए, चाहता हूँ आप लोगों के दरमियान रखूं जी। मतलब हाजिर खिदमत जी। हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, जी जी जी, हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, हम सबको दिल का हाल सुनाने में रह गए, सुनाने में रह गए, सुनाने में रह गए, वो सबसे दिल का हाल छिपाने में रह गए। वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत मतलब। दिल का हाल छिपाने में रह गए। शेर पेश खिदमत जी। जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया, जिसको जहाँ जगह मिली, जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया, जिसको जहाँ जगह मिली आबाद हो गया, आबाद हो गया, आबाद हो गया, हम दोस्तों का साथ निभाने में रह गए, हम दोस्तों का साथ निभाने में रह गए। अगला शेर जनाब हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, बसर हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, हमसे हमारी मौत को बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला, बस जिस्म ही मिला, मर के भी हम तो सारे जमाने में रह गए, मर के भी हम तो सारे जमाने में रह गए। उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, उसको खरीद सकते थे जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से, जो अपने प्यार से,
وہ صرف اس کا دام لگانے میں رہ گئے، وہ صرف اس کا دام لگانے میں رہ گئے. میری غزل کا شعر آخر. جی جی. سورج تو ہمارے بھی مقدر میں تھا لیکن، سورج تو ہمارے بھی مقدر میں تھا، سورج تو ہمارے بھی مقدر میں تھا لیکن، سورج تو ہمارے بھی مقدر میں تھا لیکن، مقدر میں تھا لیکن، مقدر میں تھا لیکن، ہم بجھتے چراغوں کو بچانے میں رہ گئے، ہم بجھتے چراغوں کو بچانے میں رہ گئے. بہت شکریہ میرے غزل کا مقطع حاضر خدمت. جی. ہم بجھتے چراغوں کو بچانے میں رہ گئے، سب لوٹ لے گئے یہاں جتنے گرے ثمر، سب لوٹ لے گئے، سب لوٹ لے گئے یہاں جتنے گرے ثمر، سب لوٹ لے گئے یہاں جتنے گرے ثمر، جتنے گرے ثمر، جتنے گرے ثمر، پنکج میاں شجر کو ہلانے میں رہ گئے، پنکج میاں شجر کو ہلانے میں رہ گئے، ہم سب کو دل کا حال سنانے میں رہ گئے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. بڑی دل نواز، بڑی خوبصورت شاعری سے نواز رہے تھے جناب پنکج گرگ صاحب. جی. ابھی جو ہم سب کو آپ کے روبرو کرا رہے تھے، آئیے اس عظیم شخصیت کے حضور ہم چلتے ہیں. وہ نام اتنا بڑا ہے کہ جس سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ شاعری سے وابستگی رکھنے والے کسی بھی شخص کو اس شخصیت کا نام نہ پتہ ہو. میری مراد ہے عالمی شہرت یافتہ شاعر اعلی جناب عنبر کھربندہ صاحب سے. آئیے ان کے حضور چلتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سبھی کو محظوظ فرمائے. جناب عنبر کھربندہ صاحب. جی. این نوازش پنکج صاحب. غزل کا مطلع جی شفق صاحبہ سنیے گا جی. کہ یہ بھی سنتے ہیں کہ خالق کا پتہ کوئی نہیں، واہ. یہ بھی سنتے ہیں کہ خالق کا پتہ کوئی نہیں، یہ بھی سچ ہے اس کو دل سے ڈھونڈتا کوئی نہیں. یہ بھی سنتے ہیں کہ خالق کا پتہ کوئی نہیں، یہ بھی سچ ہے اس کو دل سے ڈھونڈتا کوئی نہیں. اور شعر دیکھیں کہ کرچیاں ہی کرچیاں بکھری ہیں رشتوں کی وہاں، کرچیاں ہی کرچیاں بکھری ہیں رشتوں کی وہاں، غم زدہ آنکھوں میں لیکن جھانکتا کوئی نہیں. غم زدہ آنکھوں میں لیکن کرچیاں ہی کرچیاں بکھری ہیں رشتوں کی وہاں، غم زدہ آنکھوں میں لیکن جھانکتا کوئی نہیں. اور پنکج بھائی شعر یوں ہے کہ دوستی ایثار الفت کار لا حاصل ہیں سب، دوستی ایثار الفت کار لا حاصل ہیں سب، لاکھ سمجھایا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں. دوستی ایثار الفت کار لا حاصل ہیں سب، یہ تجربہ بولتا ہے صاحب. کار لا حاصل ہیں سب، لاکھ سمجھایا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں. اور جو حالات ہیں سنیے گا کہ اب تو سجتی ہیں یہاں بس مصلحت کی منڈیاں، اب تو سجتی ہیں یہاں بس مصلحت کی منڈیاں، اب یہاں علم و ادب کو پوچھتا کوئی نہیں، اب یہاں علم و ادب کو پوچھتا کوئی نہیں. اور یہ شعر بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جناب کہ دل لگی دل کی لگی ہو جائے، ہو سکتا تو ہے دل لگی دل کی لگی ہو جائے،
دل لگی دل کی لگی ہو جائے، ہو سکتا تو ہے دل لگاتے وقت لیکن سوچتا کوئی نہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ یہ بھی واہ، سچ ہے صاحب۔ واہ واہ واہ۔ دل لگی دل کی لگی ہو جائے، ہو سکتا تو ہے دل لگاتے وقت لیکن سوچتا کوئی نہیں۔ اور مقطع اس غزل کا یوں ہے کہ جیسے تم غم تو عنبر جی ملیں گے ہر قدم پر، ہاں مگر غم تو عنبر جی ملیں گے ہر قدم پر، ہاں مگر جیسے تم ٹوٹے ہو ایسے ٹوٹتا کوئی کیا نہیں۔ کہنے ہیں سر، واہ جیسے واہ تم واہ۔ ٹوٹے جیسے ہو، تم ٹوٹے ہو، ہاں پھر غم تو عنبر جی ملیں گے ہر قدم پر، ہاں مگر جیسے تم ٹوٹے ہو ایسے ٹوٹتا کوئی نہیں۔ یہ بھی سنتے ہیں کہ خالق کا پتہ کوئی نہیں، یہ بھی سچ ہے اس کو دل سے ڈھونڈتا کوئی نہیں۔ بہت خوب سر، واہ واہ واہ۔ ایک نظم کی اجازت آپ حضرات سے چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے وقت کی نبض رک گئی ہوگی۔ وقت کی نبض رک گئی۔ دیکھیے کچھ مناظر اس میں آئیں گے۔ چاند نے رات کی ہتھیلی پر نام جب جب تیرا لکھا ہوگا، رات نے جگنوؤں کے کانوں میں جب فسانہ تیرا کہا ہوگا، پربتوں نے شریر ندیوں سے تیرے بارے میں جب سنا ہوگا، وقت کی نبض رک گئی ہوگی، سارا منظر بدل گیا ہوگا۔ چاند نے رات کی ہتھیلی پر نام جب جب تیرا لکھا ہوگا، رات نے جگنوؤں کے کانوں میں جب فسانہ تیرا کہا ہوگا، پربتوں نے شریر ندیوں سے تیرے بارے میں جب سنا ہوگا، وقت کی نبض رک گئی ہوگی، سارا منظر بدل گیا ہوگا۔ اور اگلا بند دیکھیے کہ بادلوں نے گھنے درختوں کو تیرا پیغام جب دیا ہوگا، بادلوں نے گھنے درختوں کو تیرا پیغام جب دیا ہوگا، جھیل نے سر پھری ہواؤں سے جب تیرا تذکرہ کیا ہوگا، بادلوں نے گھنے درختوں کو تیرا پیغام جب دیا ہوگا، جھیل نے سر پھری ہواؤں سے جب تیرا تذکرہ کیا ہوگا، آبشاروں نے بہتے پانی کو خط تیرے نام کا دیا ہوگا، وقت کی نبض رک گئی ہوگی، سارا منظر بدل گیا ہوگا، وقت کی نبض رک گئی ہوگی، سارا منظر بدل گیا ہوگا۔ اور یوں کہتا ہوں کہ تیرے شانوں پہ زلف بن بن کر جب گھٹائیں بکھر گئی ہوں گی، تیرے شانوں پہ زلف بن بن کر جب گھٹائیں بکھر گئی ہوں گی، تیرے چہرے سے جب ضیا لے کر یہ فضائیں سنور گئی ہوں گی، تیرے جادو کی بات چلتے ہی، تیرے جادو کی بات چلتے ہی جب ہوائیں نکھر گئی ہوں گی، وقت کی نبض رک گئی ہوگی، سارا منظر بدل گیا ہوگا، وقت کی نبض رک گئی ہوگی۔ اور آخری بند اس نظم کا کہ سارا عالم تیرا فسانہ ہے، ساری دنیا تیری کہانی ہے، سارا عالم تیرا فسانہ ہے، ساری دنیا تیری کہانی ہے، تو ہی پرواز ہے تخیل کی، تو خیالات کی روانی ہے، تو نے افکار کو جلا بخشی، تو نے شعروں کو دلکشی دی ہے، تو سلامت رہے قیامت تک، تو نے عنبر کو زندگی دی ہے، تو نے عنبر کو زندگی دی ہے، تو سلامت رہے قیامت تک۔ سر آپ کے حوالے کچھ اور عطا کیجیے سر، ہم سبھی کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ آج یہ موقع مل رہا ہے۔ چلیے میں ایک دو قطعات حاضر کرتا ہوں صاحب۔ عرض کرتا ہوں کہ غم بھی ہیں لیکن خوشی کتنی ہے یہ بھی سوچیے، غم بھی ہیں لیکن خوشی کتنی ہے یہ بھی سوچیے، تیرگی میں روشنی کتنی ہے یہ بھی سوچیے، اور زندگی میں کتنے دن ہیں یہ بھی ہے ایک مسئلہ، زندگی میں کتنے دن ہیں یہ بھی ہے ایک مسئلہ، ایک دن میں زندگی کتنی ہے یہ بھی سوچیے، ایک دن میں زندگی کتنی ہے، وہی ایک دن کی زندگی حضرات ہم سے چھوٹ جاتی ہے کہ زندگی میں کتنے دن ہیں یہ بھی ہے ایک مسئلہ، ایک دن میں زندگی کتنی ہے یہ بھی سوچیے۔ ایک خیال اور سامنے رکھتا ہوں آپ کے کہ تیری سوچ کی آخر ایک حد مقرر ہے۔ سامعین، مکمل کون ہے، کامل کون ہے؟ کامل ایک ہی طاقت ہے، بس ہم سب ادھورے ہیں۔ اب سنیے گا، تیری سوچ یا میری سوچ، ایسا سمجھیے، تیری سوچ کی آخر ایک حد مقرر ہے، اور پھر نظر میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ تیری سوچ کی آخر ایک حد مقرر ہے، اور پھر نظر میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کیوں اتنا،
جس نے زندگی دی ہے سوچ کر ہی دی ہوگی، سوچ کر جس نے زندگی دی ہے واہ واہ سوچ کر ہی دی ہوگی۔ میں ملتمس ہوں جناب پنکج گرگ صاحب سے کہ اپنا کلام کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائیں۔ جناب پنکج گرگ صاحب کے حضور میں چل رہے ہیں کہ اپنے چند اشعار سے نوازیں عالی جناب۔ تعمیل حکم عطا ہے، کیجیے۔ غزل کا مطلع حاضر خدمت۔ سیما جی دیکھیے گا۔ طرح طرح سے ہمیں لوگ آزمانے لگے، طرح طرح سے ہمیں لوگ آزمانے لگے، طرح طرح سے ہمیں لوگ آزمانے لگے، جو چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی دل دکھانے لگے، جو چاہتے ہیں ہمیں، جو چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی دل دکھانے لگے۔ کوئی تو چوک ہوئی ہے شجر سے سندل کے، اچھا کوئی تو چوک ہوئی ہے شجر سے سندل کے، کوئی تو چوک ہوئی ہے شجر سے سندل کے، نہیں تو ناگ ہی کیوں اس پہ گھر بنانے لگے، کیا بات ہے، نہیں تو ناگ ہی کیوں اس پہ گھر بنانے لگے۔ خوشی سے نور کی ہم نے تو فصل بوئی تھی، خوشی سے نور کی ہم نے تو فصل بوئی تھی، جی خوشی سے نور کی ہم نے تو فصل بوئی تھی، یہ کیسے بیج ہیں جو تیرگی اگانے لگے، یہ کیسے بیج ہیں جو تیرگی اگانے لگے۔ ذرا سا پیڑ کے پیچھے اتر گیا سورج، ذرا سا پیڑ کے پیچھے اتر گیا سورج، ذرا سا پیڑ کے پیچھے اتر گیا سورج، چراغ دار خود کو دیوتا بتانے لگے، چراغ دار خود کو دیوتا بنانے لگے۔ کیا بات، میری غزل کا شعر آخر۔ جی ادب خلوص وفا عشق بھائی چارے کی، ادب خلوص وفا عشق بھائی چارے کی، ادب خلوص وفا عشق بھائی چارے کی، جدھر بھی دیکھیے سب دھجیاں اڑانے لگے، جدھر بھی دیکھیے سب دھجیاں اڑانے لگے۔ کیا بات ہے، یہی ادب خلوص وفا عشق بھائی چارے کی، ادب خلوص وفا عشق بھائی چارے کی، جدھر بھی دیکھیے سب دھجیاں اڑانے لگے۔ میری غزل کا مقطع حاضر خدمت۔ عطا کی۔ یہ کیسے پیار کی سیون ادھڑ گئی پنکج، 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 جو میں نے پوچھا تو سب آئے بائیں گانے لگے، جو میں نے پوچھا تو سب آئے بائیں گانے لگے، طرح طرح سے ہمیں لوگ آزمانے لگے، جو چاہتے ہیں ہمیں وہ بھی دل دکھانے لگے۔ جناب پنکج گرگ صاحب کے اس معنی خیز اور نغمگی کلام کے ساتھ
ہی پرواز پرسار بھارتی کے دہرادون مرکز پر منعقدہ یہ شعری نشست اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ نے جن شعراء کرام کو سنا ان کے اسماء گرامی ہیں محترمہ سیما شفق صاحبہ، جناب پنکج گرگ صاحب اور خاکسار عنبر کھربندہ۔ شکریہ سامعین، بہت بہت شکریہ۔